ایس دینی سٹوریز چینل پر خوش آمدید۔ آج میں آپ کو قصص الانبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سناؤں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، مچھلی والے یونس کو بھی یاد کیجیے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم انہیں پکڑ نہ سکیں گے۔ آخر کار انہوں نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا کہ الہی، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کون تھے؟ وہ مچھلی کے پیٹ میں کس طرح چلے گئے اور اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام سے کیوں ناراض ہو گئے؟ وہ کون سی دعا تھی جس کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی؟ تو چلیے آئیے اس قصے کو شروع کرتے ہیں۔ میرے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا تاکہ آپ کو ان تمام سوالوں کے جوابات مل سکیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 6 سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ قرآن پاک کی ایک مکمل سورت حضرت یونس علیہ السلام کے نام ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام موصل کے قریب نینوا بستی کے مکینوں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ نینوا کے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، تب آپ کی عمر صرف 28 سال تھی۔ آپ نے 40 سال تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی تبلیغ کی، مگر آپ کی قوم بڑی سرکش اور نافرمان تھی۔ انہوں نے یونس علیہ السلام کی کسی بات پر توجہ نہ دی اور اپنے مشاغل میں مصروف رہے۔ الٹا حضرت یونس علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب لے کر آئیے جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں۔ یونس علیہ السلام بھی اتنے سالوں کی تبلیغ کے بعد دل برداشتہ ہو گئے اور اوپر سے ان لوگوں کی یہ باتیں کہ عذاب لے کر آؤ۔ آپ نے نینوا کے لوگوں سے کہا کہ کل تم پر عذاب آ جائے گا۔ بستی کے لوگوں نے جب یونس علیہ السلام کے منہ سے یہ بات سنی تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ یونس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، چلو جا کر دیکھتے ہیں کہ اگر یونس اپنے گھر ہوا تو عذاب نہیں آئے گا، اور اگر گھر خالی ہوا تو یقیناً صبح عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ جب نینوا کے لوگ آپ کے گھر گئے تو وہ خالی تھا۔ اس پر بستی والے لوگ ڈر گئے، جبکہ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی چھوڑ کر سمندر کی جانب چل پڑے۔ یونس علیہ السلام کی اس حرکت پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے بنا اجازت بستی کیوں چھوڑی۔ دوسری طرف جب نینوا بستی کے لوگوں پر کالے بادلوں نے بسیرا کر لیا تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں سے ان کے بچوں کو علیحدہ کر دیا اور اللہ کے عذاب کو ٹالنے کے لیے توبہ استغفار کرنے لگے۔ جانور اپنے بچوں سمیت آوازیں نکالنے لگے۔ مردوں، عورت اور بچوں نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر آہوازاری کرنے لگے کہ اللہ اس عذاب کو ہم سے ٹال دے اور ہم پر اپنی رحمت کی نظر کر دے۔ اور دوسری طرف یونس علیہ السلام سمندر کے کنارے ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی بڑی سکون کے ساتھ چل رہی تھی، مگر جیسے ہی کشتی سمندر کے درمیان پہنچی تو کشتی ڈگمگانے لگی۔ ملحہ نے کہا کہ اس کشتی میں ایک ایسا سوار ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آیا ہے اور اس کشتی میں بیٹھا ہے۔ چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی کہ اس شخص کو ڈھونڈا جائے اور اسے سمندر میں پھینک کر باقی کشتی والوں کی جان بچائی جائے۔ 3 دفعہ قرعہ اندازی کی گئی اور ہر دفعہ یونس علیہ السلام کا نام ہی سامنے آیا۔ ادھر یونس علیہ السلام کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑ کر آیا ہوں، چنانچہ وہ میں ہی مسافر ہوں۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے خود ہی سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ادھر اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے منہ کھول دیا اور آپ مچھلی کے منہ میں چلے گئے۔ اب یونس علیہ السلام کے سامنے 3 اندھیرے تھے، ایک مچھلی کے پیٹ کا، ایک سمندر کی گہرائی کا
اور تیسرا بادلوں کا۔ یونس علیہ السلام نے توبہ و استغفار شروع کر دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا نے عرش کے ارد گرد چکر لگانے شروع کر دیے۔ فرشتے آپس میں کہنے لگے کہ آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، مگر آواز میں بڑا درد ہے، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم نے پہچانا نہیں کہ یہ کس کی آواز ہے؟ فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 40 روز کے بعد آپ کی دعا قبول کی اور مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم بے حد کمزور ہو چکا تھا، چنانچہ سمندر کنارے کدو کی بیل اگ گئی اور اللہ کے حکم سے ایک بکری روز آپ کو دودھ دے کر جاتی۔ کدو کی بیل میں آپ نے اپنے آپ کو چھپا لیا اور بکری کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس طرح آپ تندرست ہو گئے۔ تب تک بستی والوں پر سے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی ٹال دیا تھا، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے، آپ سے معافی مانگی اور آپ اس طرح بستی میں واپس چلی گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے سیکھا ہے مشکل کے وقت توبہ استغفار کرنا، اللہ کی مقرر کردہ حدود کو نہ توڑنا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا۔ اور اب آپ کو میں بتاؤں گی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی تھی اور جس کی وجہ سے وہ اپنی اس مشکل سے باہر نکل آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور اسے اس مشکل سے باہر نکال دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا تھی لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہماری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہے اور ہم ہمیشہ توبہ استغفار کر کے اس کی رحمت کے امیدوار بنے رہیں۔ ملتے ہیں کل۔